چلیں پھر کہہ دیجئے کہ یہ بندہ آپ کو کس حد تک قبول و منظور ہے۔ اس سے پہلے مجھے سنو، میرے دل کے خالی آنگن میں تم نے سب سے پہلے قدم رکھے۔ مجھے تو کبھی بھی خود کا خیال نہ آیا کہ چلو محبت کر لی جائے۔ شاید مجھے تمہارے لیے پابند اور امانت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مجھے تم بہت پیاری ہو ہیرا، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت آسودگی سے رہوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اس دل میں تمہارے لیے موجود چاہت زدہ مقام روز بروز بڑھے گا۔ تم کو محبت کرنے کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر اپنی قسمت بنا لیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بہترین اور میرے جیسی بیوی ملی ہے۔ آئی لو یو ہیرا کا چہرہ تھامے وہ اس کے ماتھے کی تہ تک محبت زدہ تحریک کا عکس چھوڑتا ہوا پورے ایمان کے ساتھ بولا تھا۔ ہیرا کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ اس شخص کی محبت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کا دم بھی بڑھ لو۔ حمزہ کے لہجے سے زیادہ نرمی اب کی بار ہیرا کے چہرے اور آنکھوں میں سمٹی تھی۔ انشاءاللہ مجھے بھی آپ بہت پیارے ہیں حمزہ، مجھے آپ کے پیارے ہونے سے محبت ہے۔ یہ محبت آپ کی شاندار شخصیت سے نہیں بلکہ آپ کے بے حد مہربان دل سے ہے۔ آپ جیسا ٹھنڈے مزاج اور دھیمی مسکان والا دل پسند میرا محرم ہے، یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ آئی لو یو ٹو۔ ہیرا کو اب کی بار اس شخص کی باہوں کے سوا آسودگی کا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ کتنا سکون تھا اس پناہ میں جو ان دونوں کو بھی بہت پیارے طریقے سے خود میں سمیٹ چکی تھی۔ حمزہ تو ایسی ہی دھیمی اور پیاری ہیرا کا مستحق تھا جو پوری دل بستگی کے سنگ اس جہان کو آباد کر لیتی۔ کمرے میں ٹمٹماتی ہوئی موم بتی کی لو میں بھی اس ملن پر لہرانے اور جھومنے میں غرق تھی۔ لمحے کامل اور چہرے معطر کرتی اس محبت کو سلام۔ ہائے میرا شہزادہ، دیکھ یار میں اور مکمل تو آ کر تیرا کمرے میں داخلہ ممنوع کرنے والے تھے پر تجھ پر ترس آ گیا، وہ بھی شدید والا۔ جا جی لے اپنی نئی زندگی۔ مکمل اور عبید صاحب لان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے اور ساتھ ساتھ عبید نے ارسل کو کال ملا رکھی تھی جو محترم لاؤنج میں اپنی وائفی اور مما ڈیڈ کے ساتھ برجمان تھے۔ نمرا اب حیا کو روم میں لے جا رہی تھیں۔ ہاں ہاں کمینہ بچے، آج تو میں نے بھی بلڈوزر کی طرح تجھے پیس کر گزر جانا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بچ گیا تو۔ ارسل کا قہقہہ بھی شرارت کی انتہا سے مزین ہوا تو عبید بھی کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا دکھائی دیا۔ ہا ہا اف، آج شریکوں کی خیر نہیں، چل میرا بچہ جا، اب حیا تیرا بینڈ بجائے گی اب۔ ویسے سن، مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے، شریکوں کو آج میں نے دل وڈا کر کے اپنا شہزادہ دے دیا۔ مکمل تو کب سے دونوں یاروں کی اس حسین ترین یاری پر اپنے جان سے پیارے عبید کے سینے سے لگی فدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ارسل صاحب اب واسکٹ اتار کر سوٹ زدہ ہوئے ظالم قہقہہ لگا چکے تھے۔ چل اب اتنا بھی جیلس نہ ہو یار، تو میں بس تیرا ہوں۔ ویسے ہم نے اپنے اپنے محبوب کو کمال دیدہ دلیری سے لوٹ ہی لیا۔ محبت کا یہ سکھ آج دل تک کو ٹھنڈک دے گیا ہے۔ ہم فائنلی فاتح ٹھہرے عبید، اب کی بار تو دونوں یاروں کی دھڑکن تک دھڑک اٹھی تھی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ارسل اور حیا کو تاعمر ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے لیے جینے کی تاکید کر کے عبید فون بند کیے، اسے جیب میں ڈالے، ایک دم ہی اپنی تمام تر توجہ اپنی اکلوتی جان من مکمل عبید ملک پر ڈالے۔ مہربان ترین نگاہوں کا سایہ لہرا چکا تھا، دونوں کی آنکھیں انتہا کی قربت میں گوندی دکھائی دی تھیں۔ سب بہت بہت خوبصورت ہو گیا مکمل، بہت خوش ہوں۔ سب اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہو گئے اور اب عبید ملک کی زندگی، دل، دماغ، روح اور وجود کی توجہ صرف اس کی شہزادی پر ہے۔ اس کی گال جو پہلے ہی عبید ملک کی قربت سے گلاب کا رنگ اوڑھ چکی تھی، اب اس جذباتیت کے نکھار میں لپٹے لمس نے مزید گہرائی سونپ دی تھی۔ آپ خوش ہیں تو مکمل کی ساری دنیا خوش ہے۔ میرے اس پیارے سے تلمسی شہزادے پر مکمل کا ہر جذبہ بھی نثار ہے۔ مجھے آج پھر سے آپ سے محبت ہو گئی ہے، یہ آپ سے جڑی محبت مجھے ہر دن پہلے سے مزید ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے مکمل کی بے سکون روح کو جو آسودہ راحت دی ہے، اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں۔ اپنا نازک ہاتھ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے، اب اس دل تک اترتی نگاہوں والے تلمسی جادوگر کے چہرے پر رکھے بہت مان اور محبت کے لیے بولی، جسے عبید نے بہت نرمی سے اور دیوانگی کے سنگ ہونٹوں کی حدت سے مہکار دیا تھا۔ دونوں کی محبت لٹاتی نگاہیں ایک دوسرے سے پر جی بھر کر قربان تھیں۔ میری شہزادی، مجھے تو ہر پل ہر لمحہ تم سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ میری سانسیں تمہاری سانسوں کا لمس پا کر اب اٹکنا بھلا بیٹھی ہے۔
میرے سر پر تمہارے ان نرم ہونٹوں کے موہنی لمس نے میری ہر دکھتی تکلیف کا خاتمہ کیا ہے، میرے وجود سے چمٹے ہر ڈر کو تمہاری اس ننھی منی گرفت نے ہمیشہ کے لیے طاقت بنا دیا ہے۔ میں عبید ملک آج اگر جینے کے قابل ہوں تو اس کا کریڈٹ صرف میری اس نازک سی مکمل کو جاتا ہے۔ تم اتنی پیاری ہو کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں، وجود کا حصہ بنا کر امر کر دوں، تم پر اپنی جان لٹا دوں، ہمیشہ میری طاقت بن کر رہنا۔ میری ہر کمزوری اور ناکامی کا واحد علاج بس مکمل ہے۔ آج میں پورے حق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم بس میرے ہو۔ آئی لو یو سو مچ، میری زندگی سے بڑھ کر پیاری سی مسز، میری مکمل، میرا سب کچھ، میرا سکون، میری آسودگی کا سا چشمہ۔ اب کی بار عبید کی گرفت ایسی نازک اور عاشقانہ تھی کہ مکمل کی دل تک سنسناہٹ ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس شخص کے سینے میں سما گئی تھی۔ دل نے ایمان کی صورت محبت کے وجود کا کلمہ پڑھا تھا۔ آئی لو یو ٹو اظہار اب بنا کسی لمس زدہ خوشبو کے ہو، ایسا ممکن کب تھا؟ وہ پیشانیاں اب کی بار دونوں ہی مقدس ہوئیں جب ایک دوسرے نے ان پر اپنی قسمت کی سکندری کا پیارا دل فریب مسکان سے مزین ہونٹوں کا دائرہ بنایا۔ فضائیں جھوم جھوم کر رقص کی جانب چل پڑیں، ہر نظارہ چاشنی اوڑھے لہک اور مہک اٹھا تھا۔ آج میں نے اپنا چاند جیسا ارسل تمہارے حوالے کر دیا ہے حیا، اسے وہ مقام دینا جس کا یہ مستحق ہے۔ میں نے اور ہارون نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ افضل بیٹا ہے، اور آج اس سے جڑ کر تم بھی افضل ترین ہو۔ اب اس گھر کی خوشیاں تم دونوں سے وابستہ ہیں۔ پہلے ہم ایک بیٹے کے والدین تھے، لیکن اب ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی مضبوطی سے جڑے رہنا، میری ساری دعائیں تم دونوں کے لیے ہیں۔ نمرا کے لہجے میں تو آج جی بھر کر خوشی کو مہکار نے ابھر کر ہر سو چاندنی بکھیر دی تھی۔ وہ چاروں ہی ارسل کے روم میں کھڑے تھے۔ نمرا بھی اپنے ہاتھوں میں حیا کا چہرہ بھرے پورے اس سچائی اور دل فریبی سے کہا، جبکہ ارسل صاحب بابا جانی کے گلے سے لگے مسکرا کر اپنی دو بیوٹیفل سی دنیائیں دیکھ کر رشک زدہ تھا۔ آج تو ہارون بھی اس خوشی پر نہال تھے۔ حیا نے نمرا کی محبت کا لفظ لفظ اپنے اندر اتارا اور اس بات میں سر کو جنبشیں دیے مسکرائی۔ نمرا نے آسودگی سے اس روشن مقدار والی کی پیشانی چومی اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارسل تو ہلکی سی شریر جیلسی لیے نمرا کو گھیرے لپٹ گیا تو چاروں کے چہرے ایک سی خوشی سے مہک اٹھے تھے۔ مما میں بھی ہوں نا۔ ارسل کا زخم ابھی بھی مکمل ٹھیک نہیں تھا، مگر مجال ہو جو اس شوخے کی مستی بھی میں کوئی کمی ہوئی ہو، بلکہ یہ دن تو اس کے نصیب میں بڑی مرادوں کے بعد آیا تھا، پھر کسی زخم کی کیا مجال کے بیچ میں آنے کی جرأت کرتا۔ نمرا نے چہرے پر ترنم خیز ادلائے اپنے اس جان کے ٹکڑے کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ ہارون بھی مسکرا کر حیا کو خود سے لگا کر اس کو دعائیں دینے والے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ حیا ملک سے ارسل کے لیے خوفزدہ تھے، مگر اب تو جو ان کے ارسل کی خوشی وہی ان کی۔ اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی اور ہماری ان آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہارون کے لہجے میں آج ہر قسم کا خوف ہٹ کر شفقت کا رنگ اوڑھے ہوئے پرلطف تھا۔ آمین ثم آمین۔ منچلے سے صاحبزادے تو کن اکھیوں سے اپنی حسین ترین حیا پر پوری چوری چوری ہی کتنی بار مر مٹے تھے۔ ہارون اور نمرا نے بہت آسانی سے ارسل کی چوری پکڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی کا تبادلہ کیا، اور آخرکار ارسل کی خوشیوں کا وقت آن پہنچا۔ بہت ساری دعائیں اور مان کا خزانہ دیے ہارون اور نمرا ان دونوں کو ہی ریسکا کہہ کر چل دیے۔ حیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا جب ارسل نے ہارون اور نمرا کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور اپنی شریر نگاہیں رخ پلٹ کر اس دنیائے پرستان کی اکلوتی پری پر ڈالیں۔ حیا نے نظر اٹھانے کی جسارت کی، مگر ارسل کی دل دہلاتی نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گھبرائی سی مسکان کا سہارا لیے اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ ارسل بہت مدھم قدم اٹھاتا ہے دلہن بنی حیا ارسل منصور کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ فاصلہ کم ہو رہا تھا، ویسے ویسے حیا ملک کی بے قراری اور ارسل منصور کی آسودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس کے سامنے اس کی زندگی بھر کی کل کمائی اس کے من پسند روپ میں سجی سنوری کھڑی تھی۔ ارسل اپنی آنکھوں میں شبنمی مٹھاس بھرے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اس کے چہرے تک لے جاتے ہوئے مسکرایا، اور اس نازک مگر بلا کی حسین لگتی حیا بھی اپنی نرم نگاہیں ارسل کے چہرے پر لاتی ہوئی آنکھوں تک لائے مسکرائی۔ نظریں چار ہوئیں تو سانسیں بہار ہوئیں۔ کسی کے مرمری آئینے میں نمایاں ہیں گھٹا بہار، دنگ چاند، پھول دیپ کلی، کسی کا غم زدہ شرابوں سے چور کوسے قضا۔
ادا غرور جوانی سرور عشوائے گری، کسی کے شیریں لبوں سے ادھار لیتے ہیں مٹھاس شہد رطب چینی قند مصری ڈلی، کسی کے نور کو چندیا کے دیکھیں حیرت سے، چراغ جگنو شرر آفتاب پھول جری، کسی کو چلتا ہوا دیکھ لیں تو چلتے بنیں غزال مورنی موجیں نجوم ابر گھڑی، کسی کی مدبری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں، تھکن شراب دوا غم خمارے نیم شبی، کسی کے ساتھ نہاتے ہیں تیز بارش میں لباس گجرے افق آنکھ زلف ہونٹ ہنسی، کسی کا بھیگا بدن گل کھلاتا ہے اکثر گلاب رانی کنول یاسمین چمپا کلی، بشرطِ فال کسی خال پر میں واروں گا چمن بہار دمن دہشت جھیل خشکی تری، یہ جام چھلکا کے آنچل بہار کا ڈلکا شریر شوشہ شرارہ شباب شر شوخی، نگاہیں چارسو ہوئیں وقت ہوش کھو بیٹھا صدی دبائی برس ماہ روز آج ابھی، ارسل کی وارفتگی میں ڈوبی بے قرار آنکھیں تو ایک ایک لفظ پر مچلتی راگنی کے سر بکھیرتی رہیں اور حیا ہر ایک لفظ پر اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس کر رہی تھی، کہاں وہ ان باکمال آنکھوں کی بے شوخی برداشت کر پاتی تھی، وہ جو لفظوں کا بادشاہ تھا آج سچ میں اپنے من پسند محبوب کا بھی حاکم تھا، ارسل کا بے اختیار ہوتا ہاتھ حیا کی لرزتی پلکوں تک گیا تو حیا پھر سے اپنی آنکھیں زور سے مینچے اس منظر کی رعنائی زدہ شعاع سے بچ نکلنے کی کوشش میں تھی، مگر آج تو ارسل منصور اس کی نگاہوں میں پل پل رہنے کا خواہش مند تھا، اپنی بازو حیا کے گرد پھیلا کر وہ دوری بالکل مٹانے کے ساتھ ساتھ حیا کو بھی اس کی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا، دونوں کی نظریں پھر سے بے حد حسین امتزاج کے سنگ آ ملی تھی، تم سے زیادہ حسین اور دل کے قرین کوئی نہیں حیا، آج مجھے اپنی قسمت سے بھی محبت ہو گئی ہے، تم میری ہو گئی ہو نا، ارسل کی آنکھیں حیا ملک نے اپنے اندر اتر کر انگ انگ مہکاتی محسوس کی تھیں، پگلا ابھی بھی کس قدر معصومیت سے سوال پوچھ رہا تھا، حیا کا لہجہ اس قربت کی باریکیوں اور نزدیکیوں سے دبا ہوا تھا، مگر وہ آج چپ نہیں رہنا چاہتی تھی، ہو گئی ہوں اتنی تو حیا اپنی نہیں ارسل جتنی تمہاری ہو گئی، ہائے ملن کا وقت اور ایسی نوازش کے کیا ہی کہنے، دل والے نے تو دل تک خوشی محسوس کی تھی، چہرے پر بے پناہ چاہت کی گہرائی سجائے وہ آج حیا کو خود میں اتار لینا چاہتا تھا، یہ تمہارا روپ صرف ارسل منصور کے لیے سجوایا گیا ہے، یہ پری آج میرے لیے بنی سنوری ہے، اف میں تو سوچ کر ہی ہواؤں میں ہوں، میرا محبوب مجھ سے راضی ہے، حیا کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں تک لائے ہنوز بے قراری اور خماری کا غلبہ برقرار رکھے وہ کسی متاع جان پر واری ہو گیا تھا، حیا نے اس کی یہ شدت میں ڈوبی محبت محسوس کی تو دل تک گدگدی کا عنصر اترتا گیا، بے حد راضی ہے حیا اس شخص کی دیوانگی اپنی منظر شناس آنکھوں میں بڑے پرسکون کر رہی تھی، جب وہ شخص اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے اپنے جادو کی تیاری کے لیے پتھر ہوا تھا، یہ آنکھیں آج ان میں میرا عکس ہے، ان میں ویسی ہی تشنگی ہے جو ارسل منصور کی جانی پہچانی ہے، بینائی کا تقدس بڑھانے کو ارسل نے ان آنکھوں پر متحیر سی نشانی لکھی تو وہ حسین دوشیزہ اپنی آنکھوں میں نمی بھرے بلا تاخیر ارسل سے لپٹ گئی تھی، یہ شخص تو اسے کسی مقدس شے کی مانند معتبر کرتا ہوا باولا ہو رہا تھا، ارسل تمہاری محبت کی شدت مجھے ہلکان کر دے گی، کیوں مجھ پر میری طاقت سے زیادہ محبت اٹھاتے ہو، مجھے اپنے اس وجود کا حصہ بنا لو جس کا سایہ تک میرے لیے باعث شرف ہے، آئی لو یو آئی ریئلی لو یو ارسل، حیا کی گرفت کی شدت پر تو ارسل کے دل نے جھومنا چاہا تھا، من پسند موہنی اور دلدار سی گرفت کی جس میں وہ ارسل منصور یوں جیا جیسے روح زمین پر اس کی مانند کوئی نہ جیا ہوگا، آئی لو یو ٹو میرے وجود کی معراج سے پہلے میرے دل کی سربلندی ہو لینے لو، سامنے آؤ پلیز، مجھے اپنے ہر من پسند نقش پر اپنا آپ تحریر کرنا ہے، حیا کو لگا جیسے وہ الگ ہوئی تو اس کی سانس تھم جائے گی، یہ شخص تو اسے پہلے اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا، حیا نے گرفت اپنے مطابق مضبوط کی تو ارسل کے چہرے کی مسکان نے بھی پھیلاؤ بڑھایا، ارسل مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا پلیز، میں بے ہوش ہو جاؤں گی، حیا کی آواز کا اتار چڑھاؤ اس ظالم کے وجود کا قرین تر حصہ بن کر کچھ مزید لرزہ خیز ہوا تو وہ حیا کی دبی اور لرزتی گرفت پر اپنی ہنسی مزید گہری کیے اپنی طرف سے بھی گرفت کا حصار گہرا کیے اتر آیا، آج تمہیں سب دیکھنا ہے سویٹ ہارٹ، ارسل منصور کی محبت کی گہرائی میرے دل کے ہر گوشے پر لکھا اپنا نام
یوں مجھ سے لپٹ کر تم کیا سمجھتی ہو کہ ملن کی رم سے بچ نکلو گی؟ چلو شاباش، شرافت سے سامنے آؤ۔ ارسل، اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور خوفزدہ تاثر دیکھنے کا تمنائی تھا، مگر حیا محترمہ پہلے سے زیادہ چمٹ چکی تھیں۔ ارسل، تمہیں دیکھوں گی تو کچھ کہنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ تم آج بہت ظالم قسم کے خوبصورت لگ رہے ہو۔ حیا اپنا اختیار کھو دے گی اب کی بار۔ ارسل صاحب خاصے خطرناک سنجیدہ ہو کر ایک ہی جھٹکے میں حیا کو کندھوں سے پکڑے مقابل لائے تو واقعی حیا کے رنگ اڑے ہوئے دیکھ کر وہ میسنی ہنسی کے سنگ قہقہا لگا چکا تھا، مگر آج حیا کا یہ ظالم روپ رہ رہ کر اسے خود کی جانب مائل کر رہا تھا۔ میں آج تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں حیا، مجھ سے اب تم چھپ نہیں پاؤ گی۔ جانتی ہو میرا سب سے بڑا سکھ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے تمہارا، اس کی اجارہ داری میرے پاس ہے۔ مخمور نگاہیں حیا پر پڑتے ہی بے خودی کے سمندر میں غرق ہوتی ہوئی تو حیا بھی بے قرار سی اب ارسل کی دیوانگی سے مزید روشناس ہوئی۔ تمہیں دیکھوں، تم پر فدا ہو جاؤں یا تمہیں گول کر پی جاؤں، میری شفا کا واحد حل صرف تم ہو۔ اب کی بار وہ بنا کسی اجازت کے حیا کے پن اپ ہوتے بال کھولتا ہوا روانی میں کہہ رہا تھا۔ دوپٹہ پہلے ہی اس کے شانوں پر لٹک کر آدھا زمین سے لگ رہا تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور وہ خاموشی سے اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کا تعارف کرواتا ہوا چند لمحوں کے اندر اندر اس کے بالوں کو قید سے مکمل رہائی دے گیا تھا۔ حیا کا دل تو کیا پورا وجود لرزا جب وہ اس کے گلے میں پہنی جویلری ایک ایک کر کے اتار رہا تھا۔ یہ ایک ایسا طلسمی مدر سا مرحلہ تھا جس نے ان دونوں کو ایک ہی سحرزدہ دیوانگی میں باندھ دیا تھا۔ تمہارا حسن سب نے چھپا کر مجھے اداس کر رکھا تھا، اب تم میری دل پسند لگ رہی ہو۔ نوز پن اتارتے ہوئے تو حیا نے بھی مسکراتے ہوئے مدد فراہم کی، جس پر محترم بھی مسکرائے تھے۔ ایک بار پھر وہ حسینہ اب ارسل کی مضبوط بازوؤں کی جان لیوا گرفت میں تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے لٹ جانا چاہتے تھے۔ بہت پیارے ہو تم، میری جان سے بھی عزیز، میں بہت خوش ہوں۔ تمہاری یہ دل فریب سی گرفت مجھے زندگی دیتی ہے، مجھے تا عمر خود میں مبتلا رکھنا۔ ارسل، تمہارے بنا اب میں کچھ نہیں۔ اگر حیا آج زندہ ہے تو اس کا سبب تم ہو۔ اب کی بار خود حیا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس چہرے کی شان اور آن اپنے لطیف ہونٹوں سے کچھ اور بڑھائی تو ارسل نے بھی پورا بدلہ دیا۔ حیا کی لپسٹک محترم کی گال پر لگ کر اسے کیوٹ سا پیش کر رہی تھی، جس پر حیا بھی ہنس پڑی تھی۔ ارسل نے ایک بار پھر اس من پسند پیشانی پر اپنے تشنہ ہونٹ رکھ کر بے پناہ حدت اتاری تو وہ ہلکان سی دل تک جی اٹھی تھی۔ محبت میری دعا کی صورت تیرے ہونٹوں پہ رچ کے لالی ہوئی، میری قسمت پہ مجھے رشک آتا ہے یہ سارے غموں سے خالی ہوئی۔ تا عمر کے لیے ہی نہیں بلکہ تا ابد تک یہ ارسل منصور صرف تم پر فریفتہ رہے گا، دل و جان سے قربان رہے گا۔ میری زندگی کو پر لطف کرنے والی صرف حیا ارسل منصور رہے گی۔ اظہار اور اقرار کے سارے رنگ ایک کے بعد ایک کر کے وہ دیوانہ اس پر برسا کر اپنی محبت امر کر گیا۔ دونوں کے دل تاعمر کے لیے آباد کر دیے گئے تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور محبت سے شاد کر دیے گئے تھے۔ لمس کا تا کا سلسلہ تھما تو وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کی آسودہ باہوں میں گرفتار تھے۔ شدت اور بے قراری کے عنصر نے منظر کو بھی جان بخش دی تھی۔ ہر کوئی ان کے ملن پر سرشار تھا، دل و جان سے قربان تھا۔ محبتوں کے معراج کا وقت اپنی پوری رعنائی کے سنگ آ کر اپنا سحر پھونک گیا تھا۔ نشہ رنگ و بو سے تم مست ہو اپنے آپ میں، ہم کو بھی اپنا رنگ دو، ہم کو بھی مشکبور کرو۔ انگ انگ سے محبت کی سرفرازی کا نغمہ پھوٹ کر ہر ذرہ تر و تازہ گلاب بنا گیا تھا۔ دو محبت کرنے والے ملے تو چمن میں کئی پھول بھی کھلنے لگتے ہیں، فضائیں نغمگی کی چال چلتی مورنی کا روپ دھارے اپنے پنکھ ان پیار کرنے والوں پر سایہ فگن کر دیتی ہیں۔ یہ سارے آپ چاروں راج دلاروں کے ہنی مون ٹرگرز، جی لو میرے بھائیوں اور بہنوں اپنی زندگی، اور واسطہ ہے ہمیں بھی جینے دو۔ وہ سب لان میں کھلکھلاتے چہروں کے سنگ کھڑے تھے۔ ولیمے کے تمام مہمان جا چکے تھے اور اب سب گھر والے ان چاروں قابل تعریف سے جگمگاتے دونوں دولہے اور دلہنوں کو گھیر چکے تھے۔ آج سب میل حضرات ایک سے مختلف رنگوں کے تھری پیس پہن کر دمکے اور چمکے دکھائی دے رہے تھے۔ آج ولیمے والی رات ہی چاروں کی فلائٹس تھیں۔ یہ عظیم تحفہ اس بار روحی فراز مکمل اور عبید کی جانب سے تھا۔ ہیرا اور حمزہ لندن جا رہے تھے جبکہ ارسل اور حیا کو ہنی مون کے لیے پیرس بھیجا جا رہا تھا۔ آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز تھی۔ عبید ملک تو آج اپنے اصل رنگ میں لپٹا ہوا جگمگاتے ہوئے باقاعدہ آنکھوں میں انتہا کی
شرارت لیے بولا تو جہاں دلہنیں شرم سے گلابی ہوئی وہیں مکمل بھی منہ پر ہاتھ دھرے عبید کی ایکسائٹمنٹ دیکھے ہنسی پورے لان میں جلترنگ اور دل فریب سے سمٹے اور حسین کہہ کے پھوٹے گویا آبشاریں بہک نکلی ہوں۔ اور جناب من کا ارادہ کس نگر کو ہے؟ ارسل تو جناب کی دکھتی رگ پر ڈائریکٹ ہاتھ رکھ چکا تھا کیونکہ محترم سر پر ایک شریر نگاہ ڈالے گیلا صاحب کرتے ہوئے کچھ اشاعت کرنے والے تھے۔ بھئی میرا اور میری وائفی کا پلان تو ورلڈ ٹور کا ہے، میں اور مکمل تو بھئی ترکی جا رہے ہیں، وہاں سے آپ چاروں کو تپاتے ہوئے واپس پیارے دیس سدھاریں گے۔ عبید کی پرجوش پلاننگ پر تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہاں ہاں خیر سے جاؤ بھئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جلدی سے لوٹ آنا کیونکہ اب ہم تم سب رونقوں کی مزید رونقوں کے شدت سے منتظر ہیں۔ بھئی اب اس فیملی میں 7 سے چھوٹی مخلوقات آ جانی چاہیے۔ میرا مٹکو تو جوان ہو گیا ہے نا، اس کی جگہ ایک چھوٹی سی ٹیم تو بنتی ہے نا۔ مہرین کی بات پر جہاں ارسل، حمزہ اور عبید کی ہنسی پھوٹی وہیں تینوں دل فریب حسینوں کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ باقی سبھی کہکوں میں لپٹ چکے تھے۔ جہاں تک رہی سعد صاحب کی بات تو محترم جوان ہونے پر یوں اترائے گویا اب ان کی شادی کا وقت پہنچ آیا ہو۔ آج بھی موصوف نے فوٹوگرافر بننے کا اچھا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ عبید کی بل کھاتی اور تسکین سے پر نظر سے نے مکمل کے دل میں گدگدی کی تو محترمہ دلگیر سا مسکرائی تھی۔ خوشیوں کی عمریں مختصر سہی مگر دل فریب ضرور ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے حصے کی یسودگی پر راضی رہے تو زندگی کا سفر نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ آج یہاں موجود ہر فرد خود سے، اللہ سے اور اپنے مقدر سے راضی تھا۔ مشکلات آئیں مگر وقت کے منجے اداکاروں نے بہت مہارت سے ان سے ہینڈل کیا اور یوں ایک اور کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ محبت اور اپنائیت کے انوکھے رنگ سے مزین یہ کئی ہزار لفظ تم بس میرے ہو کی دلکش روانی میں قید ہو کر امر ہو گئے تھے۔ زندگی نے اپنی ایک اور کروٹ بدلی اور منظر اور نظارہ بدلتا چلا گیا۔ خوبصورتی کے سلسلے کا یہ تانا بانا یوں ہی جاری رہے، اس کے لیے اپنی اس ادنا سی لکھاری ایس مروہ مرزا کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ساری دنیا تم رکھ لینا لیکن تم بس میرے ہو۔ اور یہاں پر ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ناول میں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا، اور مجھے تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔